جتنے بھی فارمرز ہیں ان کے لیے کچھ ضرور اطلاع ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہارٹی کلچر کے ڈائریکٹر موجود ہیں ظہور احمد جی. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بار جتنے بھی فارمرز ہیں ان کے لیے کیا کچھ خاص ہے اور کس طریقے سے نئی اسکیمز بھی ہیں. سب سے پہلے ظہور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. زیادہ تر طبقہ جو ہے 70% جو ہے اسی چیز سے جڑا ہوا ہے. آپ بھی بخوبی جانتے ہیں ہارٹی کلچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کیا کچھ نئی چیزیں ہیں, کیا کچھ نئی اسکیمز ہیں ہارٹی کلچر کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو تمام جتنے بھی فارمرز ہیں انہیں رعایت مل سکتی ہے؟ ایک تو سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ اس سال جو ہارٹیکلچر سیکٹر رہا پچھلے 4-5 سال سے اگر آپ موازنہ کریں گے تو سب سے بیسٹ رہا جی. کیونکہ اس سال ڈیزیز سکیپ تو آئی نہیں, آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, فروٹ جو ہے کوالٹی بھی بڑھیا بن گیا ہے نا, ہائی ڈینسٹی میں بھی کوالٹی بڑھیا بن گیا جو یہاں ٹریڈیشنل تھا. اور اس سال کی پروڈکشن ہے جو میکزیمم رہے گی, پچھلے 5 ریکارڈ توڑ رہے گی. تو ہمارے حساب سے اٹ ول کراس 22 لاکھ میٹرک ٹنز. پچھلے سال 20 لاکھ میٹرک ٹن تھا, تو اس میں 2-3 لاکھ میٹرک ٹنز تو صرف ہائی ڈینسٹی کے ہی نکلیں گے. تو ابھی جس حساب سے منڈی چل رہی ہے, جو ابھی فروٹ جا رہا ہے, تو کاسٹ بھی اس وقت جو ریٹ جو ہیں وہ بھی پچھلے 4-5 سال سے سب سے بڑھیا آ رہی ہے. مطلب ہائی ڈینسٹی 150-170 تک پر کے جی جاتا ہے. تو جو لوکل فروٹ ہے اس کا بھی بڑھیا ریٹ ہے, مطلب منڈی میں ہر جگہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو لگتا ہے کہ اس سال بیسٹ سیزن رہے گا ہارٹیکلچر کے حساب سے. تو ابھی تک لوگوں نے بڑی محنت کی, زیادہ تر لوگوں نے ہی کی کہ اس سال انہوں نے مطلب جو بھی ہارٹیکلچر نے بتایا, جو بھی ایڈوائزری آئی, چاہے سکاس سے آئی یا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے اس پر پورا عمل کیا, اور انہوں نے ڈیزیز کو پنپنے نہیں دیا. کھاد کیسے ڈالنی ہے, دوائی کیسے چھڑکنی ہے, باقی اس میں احتیاط کیا کرنی ہے, وہ سب لوگوں نے اپنی محنت سے کیا. کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بڑا سیکٹر ہے, تو اس میں آپ جتنا کیئر کرو گے اتنا آپ کا اپنا فائدہ ہے. تو لوگوں نے اس پر عمل کیا اور اس کا ان کو فائدہ بھی ملے گا اس سے. تو آگے ابھی نیکسٹ مہینے سے ہی ابھی ہائی ڈینسٹی اس وقت مطلب ہارویسٹنگ ہو رہا ہے. تو لیکن جو ٹریڈیشنل ہے وہ تو نیکسٹ اگست سے یا ستمبر سے ہی اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. تو ایک مہینہ یہ ان کو نکلنا چاہیے, اس میں ابھی زیادہ دوائی, لیکن ایک آدھ دوائی کسی جگہ ان کو چھڑکنی پڑے گی, تو تاکہ کسی جگہ اور کوئی ڈیزیز نہ آئے. اور ساتھ میں انہوں نے جو اس سال جو زیادہ ہوا وہ تھا ایفڈ خاص کر نارتھ کشمیر میں زیادہ ہوا. ساؤتھ کشمیر میں جو لیف مائنر تھا وہ انہوں نے بڑی محنت کر کے کنٹرول کیا. تو ایفڈ بھی آلموسٹ جو دوائی ہم نے ریکمنڈ کی لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور ایفڈ بھی کنٹرول ہوا. تو اس سال ساری صورتحال جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے, قابو میں ہے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک ہی چیز ہدایت کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی نہ کریں مطلب ہارویسٹنگ میں. کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیا ہے, مارکیٹ بڑھ گیا تو ایک دم سے اتارتے ہیں. تو وہ ویٹ نہیں کرتے جب تک پورا پک جائے, جب تک اس میں پورا رنگ آ جائے, جب تک اس میں کوئی کوالٹی بن جائے. اور خاص کر گریڈنگ میں وہ اس میں کمپرومائز نہ کریں. اے گریڈ الگ رکھیں, بی گریڈ الگ رکھیں. اب گریڈنگ مشینیں ہر ڈسٹرکٹ میں اویلیبل ہیں. ہر کولڈ اسٹور ہمارے یہاں 66 کولڈ اسٹورز پر گریڈنگ مشینز اویلیبل. اچھا سر, ایک اور وہ اس کو ایک تو صفائی بھی کرتے ہیں, دھوتے بھی ہیں, بعد میں گریڈنگ بھی کلر کے حساب سے, سائز کے حساب سے بھی کرتے ہیں, ہے نا. ادھر ہی پھر وہ گریڈنگ کر کے پھر پیکنگ بھی کرتے ہیں. پھر آپ کی مرضی ہے چاہے جس منڈی میں جائے تو وہ, کیونکہ آج لوگ کوالٹی پسند کرتے ہیں. 10 روپے ان کو مہنگا پڑے, کوالٹی ہونا چاہیے. اور چھوٹی پیکنگ پسند کرتے ہیں, 5 کلو والا, 10 کلو والا. وہ بڑی جو گاس والی پیکنگ ہوتی تھی اور جو لکڑی کی پیٹی ہم یہاں کرتے تھے, لوگ اب اس کو پسند نہیں کرتے. تو کیونکہ اب جو باہر ملکوں سے مال آ رہا ہے وہ ہائیلی پیکڈ ہوتا ہے, اس میں کوالٹی اچھی ہوتی ہے. تو ہمیں اور کر بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کشمیر کا مال جو خاص کر سی اے اسٹور سے گریڈنگ کر کے نکلتا ہے تو آپ کو پہچان نہیں آئے گا یہ امریکہ سے آیا ہے, کشمیر سے آیا ہے. اچھا سر, ایک اور سوال رہے گا. جس طریقے سے پورے فارمرز جو ہیں باقاعدہ طور پر اپنے باغ بغیچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر کچھ دعوی یہ بھی ہیں کہ پیسٹیسائڈ جو ہیں وہ غلط آتی ہیں اور انہیں لے کر نقلی پیسٹیسائڈ آتی ہیں جو باغ کو خراب کر دیتی ہیں, تو انہیں لے کر کیا کچھ رجحان ہے آپ کا؟ اس میں گورنمنٹ کو جو کرنا وہ تو کر رہی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس انفورسمنٹ پاور سے, ہمارے پاس بھی انفورسمنٹ پاور سے. اور اگر آپ نے کل وہ میڈیا دیکھا ہوا کہ 3 پیسٹیسائڈ لیب ابھی اور کھلی. ہم نے کل ایک اناگریشن بھی کی راج باغ میں, اور 2 ایک ہیں کریری میں بارہمولہ میں اور دوسرا ہے کولگام ڈسٹرکٹ میں. تو وہ 2 بھی ہم ودن منتھ ہی کھولیں گے. تو اس سے ایک تو انپٹ ملے گا. لیکن فارمر کو کیا کرنا ہے تو وہ میں بتاؤں گا. فارم کو صرف ایک چیز کرنی ہے, وہی دوائی چھڑکیں جو ریکمنڈ ہے, جو اس کتاب میں ہے, جو اس کتاب میں جو ہم سپرے شیڈول نکالتے ہیں اس میں ہے. کیونکہ ابھی تک پچھلے 5-8 سال کا اگر ہم دیکھیں گے ریکارڈ, ایسی کوئی شکایت نہیں آئی کہ کسی نے ریکمنڈڈ دوائی لگائی ہو پھر اس کا باغ جل گئے. اس سال تو کچھ باغ جل گئے, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا وہ تو ریکمنڈ ہی نہیں تھا اس کا. کیونکہ ریکمنڈیشن میں آپ کو ڈوز بھی پتہ ہوتا ہے, ٹائم بھی پتہ ہوتا ہے کب لگانا ہے, تو کس مقدار سے لگانا ہے, اور کس کے ساتھ یہ ملے گا, کس کے ساتھ نہیں ملے گا. اب جو چیز ریکمنڈ ہی نہیں ہے پھر وہ چھڑکتے ہیں, پھر وہاں باغ جلتا ہے تو پھر وہ نعرے دیتے ہیں, وہ میڈیا پر آتے ہیں.
تو لیکن غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے. بالکل تو لیکن احتیاط سے چلنا چاہیے کیونکہ اس میں ہائی کاسٹ ویلیو مطلب اس میں کافی روپیہ پیسہ لگتا ہے. ایک تو کاسٹلی دوائیں ہیں, بعد میں اس کو لیبر بھی لگتا ہے چھڑکنے کی, بعد میں آپ کا فائدہ کے بجائے نقصان ہو جائے تو فائدہ کیا ہے اس سے. اچھا, کوئی نئی اسکیم جو تمام فارمرز کو ابھی تک پتہ نہیں, جو کہیں نہ کہیں ان کو باقاعدہ طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو ہارٹیکلچر کے ساتھ جڑنا چاہیے. سکیمز تو بہت ساری ہیں. ابھی ہائی ڈینسٹی کی سکیم ہے نا جو لیٹسٹ ہے. پھر اب نرسریز جو کیونکہ اب یہ ابھی تک ہم باہر سے لا رہے ہیں پلانٹ مٹیریل, جو ہائی ڈینسٹی میں پلانٹ مٹیریل اٹلی سے آ رہا ہے, تو لیکن ابھی ہم یہاں ہی بنا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں نرسری کی اچھی سکیم ہے جس میں 80% سبسڈی ملتی ہے. تو ہر ڈسٹرکٹ کو ٹارگیٹس دیے گئے ہیں. تو ان کو ہارٹیکلچر کے ساتھ رابطہ کر کے, جو بھی وہاں ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر ہے یا چیف آفس ہے, تو ان سے رابطہ کر کے وہاں اپلائی کرنا. آن لائن اپلائی ہوتا ہے. تو جتنے لوگ آئیں گے نرسری میں, سب سے زیادہ فائدہ تو نرسری بنانے میں, خاص کر فارمرز کو. بالکل, کیونکہ اس میں ڈیمانڈ کافی ہے. کیونکہ یہ سارا اب ریپلیس ہو جائے گا. جو یہاں پلانٹ میٹر ابھی لگا ہے ٹریڈیشنل, وہ ریپلیس کر کے ہمیں ہائی ڈینسٹی میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے سبسڈی بھی کافی اچھی ہے, 50% سبسڈی, اور نرسری کے لیے 80% سبسڈی. اچھا, ہارٹیکلچر کی جانب سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے تمام جتنے بھی فارمرز ہیں ان کا؟ فارمر کو ٹریڈیشنل طریقہ اب ختم کرنا ہی ہوگا. تو اب ان کو نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی, نئے باغ بنانے پڑیں گے, ہائی ڈینسٹی میں آنا چاہیے, میکنائزیشن کی طرف آنا چاہیے. تو یہی مطلب آج کا مطلب, یہ تو ابھی ڈیمانڈ ہے وقت کی, اور مارکیٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے. تو نئے کرپس یہ نہیں کہ اونلی ایپل ہے, یہاں چیری ہے, پیئر ہے, والنٹ ہے, آلمنڈ ہے, اس میں بھی اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم جو ہائی ڈینسٹی ویرائٹی اس میں بھی لا رہے ہیں. گریپس ہیں, ہاں اس میں بھی لا رہے ہیں. اس سال ہم والنٹ ہائی ڈینسٹی میں دے رہے ہیں, اور چیری بھی تھوڑا بہت دے رہے ہیں. پلانٹس ہمارے پاس ہیں. تو جب چیری کے باغ بن جائیں گے تو لوگ پھر ایپل کے باغ بھول جائیں گے. کیونکہ چیری میں آپ کو زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے نا مارکیٹ میں. ایپل میں تو ایک تو ود ان دا کنٹری بھی کہیں ریاست سے آ رہا ہے, اسٹیٹ سے, اور دوسرا آؤٹ آف اسٹیٹ سے بھی آ رہا ہے, آؤٹ آف کنٹری سے بھی آ رہا ہے. لیکن چیری میں تو ہے نہیں کسی جگہ سے, کشمیر کے پاس ہے. اسی طرح والنٹ میں جب ہائی ڈینسٹی کے باغ آئیں گے تو والنٹ میں بھی ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. درست, ہماری مونوپولی ہے. تو چھوٹے پلانٹ نکلیں گے, اور آپ کو کوئی دوائی بھی نہیں لگانی ہے, آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں کھاد بھی نہیں لگانی ہے, آرگینک اگتا ہے, صرف ہارویسٹنگ کرنی ہے. اور درخت بھی بڑے نہیں ہو جائیں گے, چھوٹے ہو جائیں گے. تو ہم نے کچھ باغ لگائے ہیں یہاں, تو چیری کے بھی کچھ باغ لگائے ہیں. تو اگر لوگوں کو دیکھنا چاہیے, یہاں زاورہ میں ہمارا ایک باغ ہے, تو پرائیویٹ میں بھی 1-2 باغ بنے ہیں, لیکن اس سال ہم کافی باغ لگا رہے ہیں اس سال. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر موجود تھے. مزید دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.